کیا تھا یہ اپنا ایٹمی دھماکہ، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اسلامی دنیا اور عرب جو ہے کتنے خوش تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حاضی لیست قوت الپاکستان ولیکن ہی قوت الاسلام، کہ یہ پاکستان کی قوت نہیں ہے، سارے عالم اسلام کی قوت ہے۔ تو مضبوط ترین ملک ہے، لیکن پاکستان اس وقت تنہا کوئی سٹیپ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان اور جو ترکیہ اور سعودی عرب، یہ ممالک آپس میں مل کر کوئی متحدہ متفقہ لاہے عمل اختیار کرے۔ عرب لیگ پر آپ کی پی ایچ ڈی ہے جی، آپ نے وہاں پہ کوئی لگ بھگ 20 سے 25 سال آپ نے وہاں پہ قیام بھی کیا، وہاں پر آپ نے چیزوں کو بھی دیکھا اور اس کا جائزہ لیا جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم اتحاد ایک بنا تھا وہ اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور دوسرا اس کا امپیکٹ یہاں پر کیا ہوگا؟ تو کیا ایران اکیلا اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کر سکتا ہے، یا ہمیں مسلم اتحاد کو، مسلم امہ کو ایک ساتھ مل کر ان کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، ان کو سپورٹ دینی چاہیے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عرب لیگ بھی موجود ہے، OIC بھی موجود ہے، اور پھر ایک کوئی یعنی محدود سا دفاعی انتظام بھی کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عرب نے۔ تو اس وجہ سے یہ سر دست کوئی ایسا دفاعی معاہدہ ایران اور اسلامی دنیا کے مابین موجود نہیں ہے، جس وجہ سے وہ کھل کر جو ہے وہ کوئی اسلامی دنیا یا عرب دنیا کھل کر بیان نہیں آ رہا، کھل کر بیان ان کا نہیں آ رہا۔ آپ مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پھر مسلم ممالک کے وہ جو ہے اس معاملے کے بجائے زیادہ تر اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مطلب مفادات کو تو نہیں ترجیح دے رہے، مصلحتوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو پیکر خاکی میں ابھی اتنی جان پیدا نہیں ہوئی، اور اس کے مطابق تیاری جتنی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے لیے کوئی آج سے نہیں بلکہ کوئی 30-40 سال پہلے سے یعنی OIC کے مختلف اجلاسوں میں اس طرف متوجہ کیا جاتا رہا ہے، یعنی جتنی مطلوبہ تیاری تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اور اس وقت بھی جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے، ہمارے ہاں بھی ویسے تو اور بھی کئی جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ دانشور بھی، کئی جنگی ماہرین بھی، وہ سارے کہہ رہے ہیں، اور تاریخ پر نظر رکھنے والے مورخین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ اتحاد نہیں کرو گے، آپس میں کوئی جو ہے وہ ایسا معاہدہ نہیں کرو گے کہ کسی ایک پر حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو اس وقت تک ایک ایک کی باری آتی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں گے اوہو میں تو محفوظ ہوں، حالانکہ جو ہے حقیقتاً آپ بھی محفوظ۔ سارے معاملے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی پالیسی ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھیے حسن صاحب کہ اس وقت عرب دنیا کا ایک اسلامی دنیا کا، عرب دنیا نہیں کہنا چاہیے، اسلامی دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے۔ اور جب 1998 مئی میں ہم نے یہ کیا تھا یہ اپنا ایٹمی دھماکہ، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اسلامی دنیا اور عرب جو ہے کتنے خوش تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حاضی لیست قوت الپاکستان ولیکن ہی قوت الاسلام، کہ یہ پاکستان کی قوت نہیں ہے، سارے عالم اسلام کی قوت ہے۔ تو مضبوط ترین ملک ہے، لیکن پاکستان اس وقت تنہا کوئی سٹیپ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان اور جو ترکیہ اور سعودی عرب،
یہ ممالک آپس میں مل کر کوئی متحدہ متفقہ لاہ عمل اختیار کرے. فوری طور پر دفاعی معاہدہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا متفقہ موقف اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے بہت سے مفادات وہ عرب دنیا کے ساتھ بھی، خاص طور پر آئل رچ کنٹریز کے ساتھ بھی، اور پاکستان کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. ایک یہ وجہ، اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان ابھی جو ہے اس کی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ شدید کشیدگی رہی ہے. ہم ایک حالت جنگ میں تھے، اور اس حالت جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سبق نہیں سکھایا جس وقت تک، اس وقت تک امریکہ کا وہی جو اب رویہ تھا، اس وقت تک امریکہ کا رویہ یہ تھا کہ ان کا جو وہ نائب صدر آیا ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ جو ہے اس نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. جی، لیکن جب پاکستان جو ہے وہ ان پر اس نے ایک زبردست جو ہے وار کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے ہی بھاگے آئے، دوڑے آئے. جی سر، آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم امریکہ کو جو ہے وہ نظریاتی یا ان کے ساتھ مکمل ایران کے ساتھ تو کھڑے ہیں، کیا ہم اسرائیل کے ساتھ بھی جو پہلے کہیں سوچ پائی جاتی تھی کہ وہاں سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ان کے ساتھ ہم کسی حد تک، اس حد تک صرف بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی کریکٹ نہیں، یا امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جی نہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس کا بارہا اقرار بھی کیا ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی انہیں دیتے ہیں. تو ہمارے بڑی حد تک امریکہ کے ساتھ یہ اچھے ڈپلومیٹک بھی اور پرانے دوستانہ روابط بھی ہیں، اور ہم نے ایک اچھی ویل بیلنسڈ پالیسی رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس نے کئی پرانے کانسیپٹس کو بالکل بدل ڈالا ہے حسن صاحب. اور وہ کیسے کہ آپ جو ہے وہ اس جنگ میں پاکستان، انڈیا کے پاس ساری امریکن ٹیکنالوجی تھی، فرینچ اس کے پاس جٹ طیارے تھے، اور پاکستان کے پاس ساری ٹیکنالوجی چائنا کی ٹیکنالوجی تھی. تو وہ جو ہے وہ اس وقت یہ چائنا کی ٹیکنالوجی وہ کئی حوالوں سے وہ جو پرانی روایتی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو تبدیل کرتے ہوئے انہوں نے ایک اہمیت اختیار کر لی. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے معاملات جب بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو فوکس ہوتا ہے بلوچستان میں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور جب وہاں پر تحقیق کی گئی وہ بلکہ حکومتی اور حکومتی ترجمانوں کی طرف سے یا جو پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے جتنے شواہد سامنے رکھے گئے، ایسے لگتا ہے ایسے کیا بلکہ حقائق اور ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ ایران سے بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بلوچستان سے یہاں پر دہشت گردی اور بلوچستان میں پھیلائی جاتی رہی. ابھی جب یہ سارا معاملہ ہوا، ایران کے اندر وہیں پر ڈرونز تیار کیے گئے، وہیں پر سارا ایک سسٹم لگا، اور وہاں سے وہیں سے لانچ ہوئے، وہیں پر انہوں نے تباہی مچائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موساد اور را کا جوائنٹ وینچر تھا کہ انہوں نے وہاں پر یہ سارا سسٹم کیا؟ از اٹ کریکٹ کہ وہاں پر جو ایران کے اندر جو پہلے ایویڈنس موجود تھے را کی موجودگی کے، وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ را وہاں سے دہشت گردی یہاں بھی پھیلاتا ہے اور اس پورے خطے کی آگ میں لانے میں نیتن یاہو اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے؟ یہ یعنی اس میں کوئی ایگزیکٹ بات کہنا تو خاصا مشکل ہے، لیکن جس طرح کی شواہد پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، اور کلبھوشن یادیو اور جو ہے وہ اس طرح کے کئی اور وہ چیزیں گواہیاں سامنے آئی ہیں، اور اب جو خود ایران نے جس طرح سے سارے اسرائیلی حملے میں وہاں پر ایک خبر یہ بھی تھی جس کو ابھی تک میں 100% کنفرم نہیں کر سکا کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی ہیں ایران کے اندر، 70-75 کے قریب بتائی جا رہی ہیں، 73 کہ گرفتاریاں کی گئی ہیں کہ جن میں انڈینز بھی ہیں، را کے لوگ بھی ہیں، موساد کے لوگ بھی ہیں، اور خود انٹرنل جو ہے وہاں کے اپنے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں. تو یہ جو ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد لائک اپریل 2024 میں شاید ہوا تھا پچھلے، جی تو اس وقت سے اب تک کوئی وہاں پر کام نہیں ہو سکا کہ یہاں پر اندر ہی لوگ موجود تھے ایران کے اندر. یہ آپ نے بڑے نازک سوال کو آپ نے ٹچ کیا ہے، اور یہ ہمیں بہرحال
یہ ماننا پڑے گا اور اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا پڑے گا کہ اتنے بڑے حملے کے بعد کہ جس میں وہ سارا حملہ اندر سے کیا گیا تھا اور ایسی ٹیکنالوجی اور پھر جس طرح سے انہوں نے لبنان میں وہ ایک ہائی ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو یعنی کیا جدید ترین ٹیکنالوجی سے جو ہے تو یہ سارا کام اس کی موساد کے ذریعے ہو رہا تھا، یہ سارا کام اسرائیلی انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو جتنا متحرک ہونا چاہیے تھا، جتنی اس کے لیے انہیں اویئرنیس کی ضرورت تھی، اویکننگ کی ضرورت تھی، وہ دیکھنے میں نہیں آئی اور اس کا جو ہے وہ یعنی اللہ معاف کرے ایک بہت بڑا خمیازہ ایران کو بھگتنا پڑا۔ دو سوال کے بعد پھر میں آؤں گا کہ اس خطے کو آگے آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں، دو سوال اس سے لنک کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا